قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عرش کے بارے میں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ عرش پر قائم ہے اور عرش پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عرش حقیقتاً کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہیں اپنی ذات کے ساتھ، یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عرش پر قائم ہونے کو کہا ہے اسے حقیقتاً کیا مراد ہے، اور عرش الہی حقیقتاً کیا معنی رکھتا ہے قرآن کے نقطہ نظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی آیتیں ہیں اور تقریباً 20 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ عرش پر مقیم ہوا۔ جب اس نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کے بعد وہ زمین آسمان کے بنانے کے بعد وہ عرش پر قائم ہوا۔ ایک جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس تمام خلقت سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش اپنے حقیقی معنوں میں عربی کے اندر کسی بادشاہ یا کسی صاحب اقتدار کی جو کرسی ہوتی ہے یا جو تخت ہوتا ہے اس کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر لفظ عرش استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ جنت میں جب لوگوں کو جو کرسیاں دی جائیں گی ان کے لیے بھی یہ ورڈ عرش کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ تر قرآن میں عرش بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نسبت میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا ذات الہی یعنی اللہ کی جو ذات ہے، کیا وہ خود بذات خود عرش پر مقیم ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جس کے لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلقت کی تو اس نے اس وقت جگہ کو تخلیق کیا، یعنی جگہ تخلیق ہوئی ہے جب خلقت ہوئی، اور لمٹ یعنی محدودیت پیدا ہوئی، اس محدودیت کے اندر کائنات یا جو کچھ ہے وہ خلق ہوا۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اللہ کی ذات حقیقتاً کسی عرش پر خود موجود ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقید ہو جاتی ہے۔ اس پہ دو معاملات ہو جاتے ہیں کہ ایک تو وہ جگہ پر آ جاتا ہے، جبکہ وہ حقیقتاً جگہ سے ماورا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آیت میں سمجھا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کسی شے سے مثال ہی نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مقام یا کوئی جگہ جو ہے وہ متعین نہیں کی جا سکتی کہ ذات الہی صرف وہیں پر ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ لمٹ پیدا ہو جاتی ہے، محدودیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذات الہی محدود ہو گئی عرش تک۔ تو اگر ان معنوں میں لیا جائے تو پھر اللہ کی بہت سی صفات اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کا حاضر و ناظر ہونا اور ہر وقت ہر جگہ پر اس کا موجود ہونا یہ شبہے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقتاً عرش الہی سے مراد کیا ہے اور اللہ کے عرش پر قائم ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس کو آپ اس معنی میں سمجھیے کہ عرش ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں کئی جگہوں پر تشبیہات استعمال کی ہیں، اسی طریقے سے عرش بھی ایک تشبیہ ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، ید اللہ، لیکن اس سے حقیقتاً ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے حقیقی ہاتھ کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک استعارے کے طور پر
جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر پر میرا ہاتھ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اصل میں ہم کسی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ میری پروٹیکشن میں ہیں یا آپ کو میری طرف سے ہیلپ ملے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا، وجہ اللہ نے اپنے رنگ کا ذکر کیا. لیکن کیا حقیقتاً اللہ کا کوئی رنگ ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی تشبیہاتی طور پر ہم آیت الکرسی کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے، وسعت ہے اس کی کرسی کی سماوات میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں. کیا اس سے مراد کسی حقیقی کرسی کی لی جا رہی ہے؟ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا تو اس نے زمین اور آسمان بنائے، اور اس کے بعد جو ان زمین و آسمان کے قوانین کے تحت ان کو جس قانون کے تحت چلنا تھا اس میں انہیں ایک اقتدار اعلیٰ کی ضرورت تھی، کوئی مقتدر قوت کی ضرورت تھی جو حکم جاری کرے یا جس کے حکم کے تحت کائناتی نظام چلے. اس اقتدار اعلیٰ کے قائم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بطور اپنے عرش پہ قائم ہونے کے معنوں میں لیا ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان عرش پر استوا ہوا یا اس نے عرش پر قیام کیا، اس کے حقیقتاً معنی یہ نہیں کہ ذات الہی حقیقت میں سمٹ کر عرش کے اوپر آ گئی. عرش بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے زمین پر بیت اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم مانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ایک سمبل ہے، اللہ کے ہونے کا، اللہ کی موجودگی کا. ہمارے لیے وہ اللہ کا ایک سمبل ہے، لیکن اللہ اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے احاطہ کر رکھا ہے اس پوری کائنات کا، اور وہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ پر. تو وہ ایک جگہ پر مقید نہیں ہو سکتا بیت اللہ میں. اسی طریقے سے جو ملائکہ کا کعبہ ہے آسمانوں پر، بیت المعمور، اس میں بھی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمبل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں موجود ہے. اسی معنوں میں آپ لیں تو آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ عرش سے مراد اللہ کی اپنی حکومت کے قیام، اور پھر اس حکومت کا جو سب سے اونچا درجہ تھا جس کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. تو عرش پہ قائم ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا، کائنات کی حکومت کا جو اقتدار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا. حکومت کا اقتدار لیا انہی معنوں میں جیسے کہ اگر آپ پاکستان یا کسی ملک کی مثال لیں اور اس میں آپ کہیں کہ حکومت پاکستان کوئی چیز دے رہی ہے یا لے رہی ہے، تو اس میں اس کے کچھ سمبلز ہیں، یعنی کہ اس کا جو وزیر اعظم ہے، اس کا جو صدر ہے، اس کے جو وزراء ہیں، وہ سب ایک سمبلزم ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن کیا حکومت پاکستان کوئی ٹھوس شے ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھوا جا سکے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے، اور یہ اتنی حقیقی ہوتی ہے کہ اگر حکومت نہ ہو یا حکومت کی رٹ نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ فلانی جگہ یا فلانے صوبے سے حکومت کی رٹ ختم ہو رہی ہے، یعنی حکومت اپنا قبضہ یا اپنا اقتدار اس کا کمزور پڑ رہا ہے. حقیقتاً تو وہاں پر وزیر اعظم یہ سارے لوگ موجود نہیں ہوتے، لیکن اس کو حکومت کی رٹ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کائنات جو ہے اس میں اللہ کی ایک حکومت قائم ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ قائم ہے، تو اس کی جو حکومت ہے، اس حکومت میں اللہ کا جو عہدہ ہے وہ اقتدار اعلیٰ، یا دنیاوی سینس میں لیں تو بادشاہ یا شہنشاہ کا ہے، جو کہ اس کے دوسرے ناموں سے بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. کہ اللہ نے اپنے لیے جو مالک الملک کا نام استعمال کیا وہ اسی سینس میں کیا. رب العالمین کا جو اس کا لقب ہے
وہ بھی اسی سینس میں ہے کہ وہ عالمین کی پرورش کر رہا ہے. اور ملیک مقتدر، یعنی یہ تو بالخصوص خاص ورڈ ہے جس کے تحت اقتدار اعلیٰ کے حامل ہونے کو یہاں پر اظہار کیا گیا ہے. یہ تمام اللہ کی صفات یا اللہ کے القابات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرش سے مراد الحقیقتاً یہ تھا یا یہ ہے، یا جو ہم اس کے ایک معنی لے سکتے ہیں قریب قریب، وہ اللہ کے اپنے ایک نظام کے قائم کرنے کے تھے کہ اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا اور اس نظام کی سربراہی اللہ کے پاس تھی، اللہ کے پاس ہے، اور جب تک یہ کائنات رہے گی اللہ کے پاس ہی رہے گی، اور اس کے بعد بھی اللہ ہی سربراہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ وہ عرش کے معنی ہیں جو حقیقتاً عرش الہی سے متعلق ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر ذات الہی محدود ہو گئی ہے، تو اس سے پھر جو ذات الہی کا جو کانسیپٹ ابھی تک ہم نے اپنی پچھلی 2 ایپیسوڈز میں سمجھا ہے، بالخصوص سورہ اخلاص کی روشنی میں اور ان 4 ڈائمنشنز کی روشنی میں، تو وہ وائڈ ہو جاتا ہے اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر مقید ہو گئے ہیں اور وہ کسی خاص جگہ پر قیام فرما ہے. حقیقتاً ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا منطقی طور پر کہ اللہ جیسی ذات کسی ایک جگہ پر مقید ہو جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے سمبلز عرش ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات یا کائناتوں کا جو مرکز ہے، اس مرکز میں کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ عرش کے نام سے موسوم کر رہے ہیں، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات یا اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہو، جہاں سے وہ اپنے بندوں یعنی ملائکہ اور دوسرے لوگوں تک بات چیت اپنی پہنچاتا ہو، یا ان سے جو بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں معاملات، ان پر وہ احکامات دیتا ہو. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ روح اور ملائکہ اپنے رب کے امر سے اترتے ہیں اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے. اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ کائنات کا نظم و نسق، اس کے احکامات اور اس کے قوانین، یہ تمام ایک نظام ہے جو لاگو کرتا ہے زمین کے اوپر، اور پھر اس کے لاگو کرنے کے بعد وہ مزید فیصلوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ جس جگہ رجوع کرتا ہے اس جگہ کا نام عرش ہے، لیکن حقیقتاً اللہ بذات خود اپنی ذات کی حیثیت میں اس عرش کے اوپر موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہونے سے وہ جگہ پر آ جائے گا، جبکہ وہ جگہ وقت اور لمٹ سے ماورا ہے. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید عرش کے بارے میں جانیں گے، بالخصوص اس آیت پہ جو ایک بہت اہم آیت ہے کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک بہت اہم آیت ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک پورے نظام کی، جس کو ہم اپنی آسانی کے لیے نظام الہی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اس نظام الہی کو سمجھنے میں ہی ہمیں اللہ کی صفات بھی ساتھ ساتھ معاف کیجیے گا سمجھ آئیں گی. تو ہمیں انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ سے اس نظام الہی پر اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کریں گے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کی تشریح ادھوری رہ جائے گی، تو ایک کو سپورٹ کرتی ہے دوسری چیز، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ہم اپنی اگلی قسط میں ڈیٹیل سے سمجھائیں گے. شکریہ.